شندانہ بھی یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو یہ بنیادی جو بات ہے وہ کہتے ہیں حکومت کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں اور صرف تبدیلیاں، لوگوں کو تبدیلیاں ہوں، بیوروکریٹس کی تبدیلیاں ہوں، منسٹرز کو قلمدان دیے جانا، واپس دیے جانا، چینج کیے جانا، شفٹنگ کی، یہی کچھ ہے حکومت کے پاس بقول آپ کے کولیگز کے، آپ کے جو اپوزیشن کے کولیگز ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں۔ تھینک یو منیب، مجھے معذرت کے ساتھ انجوائے بھی کر رہی ہوں میں شو. آئی آنیسٹلی تھاٹ آئی ایم کمنگ فار اے ٹاک شو، بٹ تھوڑا سا اگر آپ نے کبھی زی ٹی وی کے زمانے میں آتا تھا ہمارے اس پہ کیبل پہ، اور اس میں 2-3 شوز ہوتے تھے، ہوتا تھا کبھی ساس بھی بہو تھی، کبھی ہوتا تھا کمانڈر، عجیب عجیب شوز ہوتے تھے. مجھے لگ رہا ہے موسٹ ٹائپ کی اس وقت شو میں بیٹھی ہوئی ہوں. آپ کو اس میں ساس کون لگ رہا ہے اور بہو کون لگ رہا ہے پہلے یہ بھی آپ کے بتا دیں. نہیں ساس میں ہوں، بہو بھی میں ہوں. مجھے I'll tell you what، جو مجھے چیز مزے کی لگی، دیکھیں کل تک کہ آپ ہیڈ لائنز اٹھا لیں اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی صرف برائیاں ہی برائیاں اپوزیشن کرتی تھی. کوئی کہتا تھا ہم سے بھاگی ہیں، کوئی کہتا تھا ہم سے دوڑی ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیا تو آپ کی بھی نہیں ہوں گی، صرف ان کی نیگیٹیوٹی. اب انہی بندے کو جن کو ان کو آبجیکشن تھا ہٹا دیا گیا، اب کہہ رہے جی کیوں ہٹایا، تو اس میں تو کوئی سینس بنتی نہیں، بٹ ڈزنٹ میٹر، اس کو میں سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں ہٹایا گیا، صحیح فرما رہے ہیں عطا صاحب، اس میں کوئی شک بالکل، جو میرٹ پہ ڈیسیجن نہ ہو تو اس کی ایکسپلینیشن کرنی چاہیے، اور اگر جس طرح کرپشن کی بات کریں اگر کوئی ہوگی وہ نکل آئے گی، کہیں دور نہیں جا رہی ہے. میں آپ کو ایک ہلکا سا ایگزامپل دے دوں، کیونکہ دیکھیے بات ہمیشہ انسان وہ کرتا ہے، چاہے سیاسی ہو چاہے وہ کراری ہو، بٹ کہیں نہ کہیں حقائق اس میں ضرور ہونے چاہیے. بالکل ہم بدل رہے ہیں اپنے کیبنٹ منسٹرز، بالکل ہم اپنے سیکرٹریز بدل رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس کو کمپیئر کریں اس زمانے سے کہ جب میں پرائم منسٹر ہوتی ہوں اور میرے بھائی کو میں سی ایم لگاتی ہوں، اپنے داماد کو میں ایم این اے لگاتی ہوں، اپنی بیٹی کو کیبنٹ کی میٹنگز کا ہیڈ کرواتی ہوں، جو ایم این اے بھی نہیں ہے، ایم پی اے بھی نہیں ہے، نہ وہ ناظم ہے. اچھا پھر میں اپنی دوسری بیٹی کے سسر کو فائنانس منسٹر لگاتی ہوں. اگر اس قسم کا پاکستان ان کو اچھا لگتا ہے جس میں اپنے نیفیو کو آپ واٹر اینڈ انرجی میں لگا دیں، واٹر اینڈ پاور میں لگا دیں، پھر آپ کے جو ماشاءاللہ انرجی اور اس کے ڈیلز ہوتے ہیں آئی پی پیز کے، وہ قابل سے قابل لوگوں نے کیا اور ایسے کیا کہ بیڑا غرق کر دیا سرکولر ڈیٹ سے، تو دیکھیں پھر میرے پاس اتنا مادہ ہے نا کہ آپ کا شو اس میں ختم ہو جائے گا. میرٹ پہ اگر کبھی کوئی فیصلہ ہوا ان کی حکومت میں تو شاید 3-4 لوگ ہیں نام کے کہ جو پرفارم بھی کرتے تھے پی ایم ایل این سے، ایماندار بھی تھے، اچھے بھی تھے. اس کے علاوہ انفارچونیٹلی اگر نام کے آپ کے پیچھے آگے میاں نہ لکھا اور پیچھے شریف نہ لکھا، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے پی ایم ایل این حکومت میں. آپ کے منسٹرز 8-8 مہینے آپ کے پرائم منسٹر سے نہیں مل سکتے تھے، فیڈرل منسٹرز. تو what do we have to sell? We have transparency, we have accountability, we have merit. اس پہ آپ 1000 چیزوں پہ ہمیں جج کریں اور جج کرنا بھی چاہیے. دیکھیں ایک اچھی اپوزیشن، ایک سیکنڈ میں جس سے آپ جو ضروری چیز ہے، اچھی اپوزیشن وہ ہوتی ہے. آپ یو کے میں دیکھ لیں، ہمیں یو کے والی آزادی تو چاہیے، یو کے والا کام ہمیں نہیں کرنا. ابھی بھی آپ اپوزیشن دیکھ لیں، ایم این ایز سارے سوئے میں، بھائی کوئی شیڈو منسٹر بنو، کوئی شیڈو کچھ چانسلر بنو، کچھ شیڈو کاؤنسلر بنو، اپنا کام تو دکھاؤ نا. خالی تنقید کرنا تو دنیا میں سب سے آسان کام ہے. اور آپ کو آزادیاں ضرور چاہیے، آپ کو نہیں ان کو ذمہ داری نہیں چاہیے. دیکھیں غم اس بات کا ہے کہ اصلی جمہوریت میں آپ پکڑیں، آپ کاغذ نکالیں، آپ آئیڈیاز کریں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے بول دینا کہ جی آپ نے تباہی پھیر دی کیونکہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نہیں رہی، تو اس بات میں کتنا وزن ہے آپ خود جج کر لیں. میں اس کو زیادہ ڈیفینڈ ہی نہیں کرتی. آپ بتائیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے اور میرٹ. طاہر صاحب اتنی بھاری بھرکم مثالیں دے دی انہوں نے، میں نے ان کو بالکل ٹوکا نہیں. آپ کے پاس جواب ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے بیچنے کے لیے اور یہ بتائیں گے ہم اپنی عوام کو کہ یہ 3 چیزیں ہم نے دی. دیکھیں منیب صاحب، ایک تو دیکھیں نا، کبھی اس ملک میں آٹا اور چینی کی چوری نہیں ہوئی تھی اور کبھی اس طرح کا شارٹیج نہیں ہوا تھا کہ پرائم منسٹر کے جو فائنینسرز ہیں، میں اوپن آن ایئر کہتا ہوں، جہانگیر خان ترین جن کا جہاز استعمال کرتے ہیں، جن کے بریف کیس کے ذریعے ایم پی ایس کو خرید کے پنجاب حکومت قائم کی جاتی ہے، جو دھرنوں کو فنڈ کرتے ہیں، جو پرائم منسٹر کے اخراجات اٹھاتے ہیں، ان کے اے ٹی ایم کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ان کو سزا نہیں دی جا رہی. وہ نااہل ہو کے بھی کیبنٹ میٹنگز کو چیئر کرتے ہیں کیونکہ ان کے اور پرائم منسٹر کے فائنینشیل انٹرسٹ مشترکہ ہیں اور ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہماری پارٹی میں فال نکالنے کا بھی سلسلہ نہیں تھا جو اب شروع ہوا ہے نا جی، کہ این سے عثمان ہوگا اور وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوگا. عثمان خان بزدار میں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، انہوں نے تحریک انصاف جوائن ہی نہیں کی. انہوں نے جنوبی پنجاب محاذ جوائن کیا تھا 2018 کے الیکشن سے 2 ماہ پہلے، اور ان کے سر پہ اقتدار کا ہما کس طرح بیٹھا ہے
یہ ان کو بھی پتا ہے مگر یہ بات نہیں کریں گی. مجھے بھی پتا ہے, میں نے آپ کو فال کا بتا دیا ہے, آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس پارٹی میں اپوائنٹمنٹس کس طرح کی جاتی ہیں. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی غالباً بات کی, تو مجھے وہ تاریخ, وہ ڈیٹ بتا دیں, وہ موقع بتا دیں, وہ سن بتا دیں جب انہوں نے کیبنٹ میٹنگ چیئر کی ہے. میں آپ سے آن ایئر معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا, آئندہ ٹی وی پر نہیں آؤں گا. آپ کائنڈلی وہ بتا دیجئے گا. نمبر 2, جو ٹرانسپیرنسی کی دھجیاں اڑائی ہیں, عامر کیانی پہ کروڑوں روپے کی دوائیوں میں خود بدھ کا الزام ہے, آج تک انکوائری منظر عام پہ نہیں آئی. آٹا اور چینی میں آپ کو پتا تھا, ڈیسیجن کس نے لیا؟ اب گیم کیا ہو رہی ہے, آپ انٹرنل گیم سن لیں. جہانگیر خان ترین یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو منافع لیا, میں نے سبسڈی بھی لی, میں نے ایکسپورٹ بھی کیا, لوکل قلت بھی پیدا ہوئی, میں نے لوکل بھی چینی جو ہے وہ مہنگی بیچی, 100 ارب کا انہیں فائدہ ہوا, مگر وہ ان کو اجازت کس نے دی؟ قصوروار تو وہ نہیں ہیں, انہوں نے تو نہیں ایکسپورٹ کی نا جی, گورنمنٹ نے, ای سی سی نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, گورنمنٹ نے سبسڈی دی. تو یہ سارا الزام وزیر اعظم پہ اور عثمان خان بزدار پہ آتا ہے. صدقے جائیں ایسی ٹرانسپیرنسی کے کہ جہاں عوام سے ان کا جو بیسک کموڈٹی ہے آٹا اور چینی وہ چھین لیا جائے. نہیں, وہ کہاں آنی ہے منیب صاحب, مجھے بتائیے. یہ جب کنٹینر پہ چڑھ کے 126 دن نہ انہوں نے کسی کی پگڑی چھوڑی, نہ انہوں نے کسی کا کرتا چھوڑا, انہوں نے سر پہ سکارف باندھ کے لوگوں کی مذاق اڑائے, لوگوں کو گالیاں دی, لوگوں کو کہا مونچھوں سے پکڑ کے اندر کریں گے, الٹا لٹکا دیں گے, پھانسی دے دیں گے, مار دیں گے, جلا دیں گے. جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو تب پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ارد گرد بھی چور بیٹھے ہیں, ہمارے ارد گرد جو چور ہیں ان سے ہم فائنانس کروا رہے ہیں اپنے دھرنے کو. تو بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ آنی تھی فروری میں آپ نے کہا نا کافی ہے, پھر آپ اس کو مارچ میں لے گئے, 24 مارچ کو یہ رپورٹ آئی, آپ نے دبا لی. آپ کے اپنے ندیم افضل چند کے بقول یہ لیک ہوتی ہے, آپ اس کو میڈیا میں اون کرتے ہیں. اس کے بعد جہانگیر خان ترین صاحب میڈیا پہ آتے ہیں اور فل بلاسٹ کرتے ہیں, پھر ایم پی ایس کے ساتھ تصویریں کھچاتے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا نا بچو, تو یہ 6-7 ایم پی اے ہیں جس پہ آپ کی حکومت قائم ہے, تو پھر میں آپ کو دیکھ لوں گا. جہاں یہ معاملات ہوں کہ چوری چکاری چھپانے کے لیے ایک شخص حکومت کو بلیک میل کر رہا ہو, اور جہاں پہ وزیر اعظم یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ چینی کی شارٹیج ہے ایکسپورٹ کی اجازت دیں اور ابھی تک ایکشن نہ ہو. اور فورینزک کیا کرنا ہے مجھے بتائیے نا سر. اب وہ تو رپورٹ آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ نہیں منیب صاحب, رپورٹ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ بھی سمجھتے ہیں رپورٹ کیوں نہیں آ رہی. سر کو چھوڑے, آج کل کے زمانے میں کچھ چھپ سکتا ہے طارق صاحب, 3 ہفتے میں پتا چل جائے گا. نہیں, یہ دیکھیں نا معاملہ ڈائلیوٹ ہو گیا منیب صاحب, کوئی بات نہیں کر رہا. خسرو صاحب کو پروموٹ کر دیا گیا, اکنامک افیئرز ڈویژن کی منسٹری دے دی گئی. ہمارے پاس کم از کم ہماری ٹیم موجود تھی, احسن اقبال صاحب تھے, خواجہ آصف صاحب تھے, ہمارے پاس پوری وزراء کی ٹیم موجود تھی, خرم دستگیر خان صاحب تھے. ہم نے ڈیلیور کیا ہے, ہم جی ڈی پی کو 6.4% پہ لے کے گئے, انفلیشن 3% تھی, ان ایمپلائمنٹ لو تھی. آپ لوگوں نے 2 سال میں جو لوٹ کھسوٹ کی ہے اس کا آپ بھی ان پہ لوٹ کھسوٹ کا الزام لگا. سر ذرا اگر مجھے وقت دے دیں, میں ذرا پلوشا بی بی سے پوچھ لوں. پلوشا بی بی, ابھی آپ نے سنا ٹرانسپیرنسی ہے اور میرٹ ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا خاصا جو بیچیں گے ان کے انفارمیشن منسٹر. دیکھیں کاش میں بھی یہ کہہ سکتی کہ مجھے مزہ آیا سن کے, لیکن یہ مزے کا وقت نہیں ہے, یہ عبرت کا وقت ہے اور یہ انتہائی تشویش کا وقت ہے, کیونکہ موت جو ہے وہ سڑکوں پر ناچ رہی ہے. دیکھیے شاندانہ بی بی نے کہا کہ زی ٹی وی اور پتہ نہیں ساس بہو, بات یہ ہے کہ ہم نے نہ تب بھارتی ڈرامے دیکھے تھے, نہ شوق تھا, اور نہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سے ڈرامے تھے. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ہم مودی کو مسڈ کالز نہیں کرتے تھے, ہم اس کی واپسی کے چلے نہیں کاٹتے تھے, ہم اس کی واپسی کے لیے دعائیں نہیں کرتے تھے, ہم اس کی قدم بوسی کے لیے کسی دن بے قرار نہیں رہے. ظاہر ہے میں نے تو آپ کو طارق بن زیاد کی اور جبل طارق کی مثال دی, وہ تو بھارتی ٹی وی دکھانے سے رہا, لہٰذا اس میں تو مزہ ہوگا نہیں. اب دوسری بات میں آپ کو آج کی ترجیحات ان کی بتا دوں. آج ترجیح یہ ہے کہ ابھی آپ کے چینلز رپورٹ کر رہے تھے کہ آج کابینہ نے یہ ڈسکس کیا کہ نواز شریف صاحب کے دور کے رکھے ہوئے لوگوں کو نکالا کیسے جائے اور کتنے لوگ نکالے جائیں, ان کی لسٹیں بنائی جائیں. یعنی کہ ان دا میڈسٹ آف اے کرائسس, جب لوگ جو ہے موت اور زندگی کی کشمکش میں نہتے ہیں اور اپنے مطلب ہر ایک جو ہے اپنے آپ پر ہے, تو اس وقت آپ لوگوں کو نکالنے کے لیے لسٹیں منگوا رہے ہیں. یعنی کہ یہ کام آپ 2-3 مہینے تک ہولڈ بھی کر سکتے ہیں. دوسری طرف 18ویں ترمیم ہم چھیڑ دیں گے. یہ تمام چیزیں ان کی ناکامی اور ان کی جو نالائکی ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ شوشے چھوڑتے ہیں. نہ ان کے پاس ایسی جرت ہے کہ 18ویں ترمیم چھڑے, نہ ان کے پاس نمبرز ہیں. اب منیب کو ایک بڑی مشہور سینگ ہے, ایک محاورہ ہے کہ باپ نہ مارے مینڈ کی اور بیٹا تیر انداز.
یہ وہ والی بات ہے. کہاں سے آپ چھیڑیں گے 18ویں ترمیم کو؟ کہانیاں ڈالنے کے لیے تاکہ لوگوں کی آپ کی جو ہے حرکتوں پہ سے آپ کی توجہ ہٹ جائے. اب یہ میں آپ کو مزے کی بات سناؤں, مزہ پیدا کرنا ہے تو سن لیجئے. عامر کیانی سرٹیفائیڈ صادق اور امین, محمود خان سرٹیفائیڈ صادق اور امین, اس کے بعد جناب آپ کے جہانگیر ترین, فردوس صاحبہ, علیم خان, ندیم بابر, آپ کے رزاق داؤد, آپ کے وہ تمام جنہوں نے ماسک بیچے وہ کون, ڈاکٹر ظفر اللہ. آپ بتائیں کون ہے خسرو بختیار صاحب؟ اور وہ کھا گئے اور ڈکار کے لیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ٹی ٹی پتہ نہیں پاپڑ والے, فیک اکاؤنٹس, ایسے اماؤنٹس 300 ارب انہوں نے قوم کی جیب سے نکالے, اور یہ دوسروں کو, یہ تو سارے ٹی ٹی پاپڑ ہنڈی سب کچھ کھا کے ایک دم سے ڈکار نہیں لیتے. یہ وہ لوگ ہیں اور یہ دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے. مزہ نہیں آنا چاہیے اس وقت, آپ کو بڑی تشویش ہونی چاہیے, کیونکہ جتنی لاشیں گریں گی, جتنے لوگ مریں گے, ٹھیک ہو گیا ملک کا حال پہلے میرے پاس, اور جو بعد کا ہوگا اس کی ذمہ داری لینے کا بھی مزہ ایسے ہی ہے. لاسٹ آپ کے لیے چیلنج ہے شندانہ صاحبہ, آئی نو اٹس اے ویری ہارڈ چیلنج, بٹ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے, یو ہارڈلی ہیو لائک 10 seconds, رسپونڈ کر دیں تاکہ I have to wind it up. میں جی کیا کہوں, آپ نے اتنے جذباتی مہمان بلائے ہیں کہ نہ حقائق پہ بات ہو رہی ہے, گوسپ پہ بات ہو رہی ہے, مجھے تو آدھی باتیں ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر دوں گی جو حقائق پہ بیسڈ ہے. دیکھیں جی پاکستان پرسوں تو بنا نہیں تھا, اللہ کا شکر ہے, 72 سال ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یاد ہے, یہ میں نے تھنک میں نے بتھیرے شوز میں بات کر دی, دوبارہ کہہ دوں گی, اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور ذرا حقائق پہ بات کریں, یہ چیخنے چلانے سے کاش پاکستان نیا بن جاتا, بٹ ایسا ہوگا نہیں. دیکھیے سب کو موقع ملے, 3 موقع پی ایم کو ملے, 2 پیپلز پارٹی کو ملے, اور ابھی آپ کے ملک کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے, اور یہ 2018 سے نہیں پہلے سے ہیں. 10 آپ کو میں انڈیکیٹرز ابھی بھجوا دیتی ہوں, دیکھ لیجئے گا. انسان کا شرم سے سر گر جاتا ہے کہ یہ ہمارا ملک کسی نے چھوڑا ہے. بٹ چلے میں وہ بات نہیں کرتی ہوں. صرف اگر آپ شوگر کی بات کریں, 2 میں آپ کو حقائق بتاؤں گی اور اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. نمبر 1, نیب سے پہلے آپ کو ہوتا تھا احتساب بیورو. احتساب بیورو میں کتنی دفعہ شوگر کی رپورٹیں کھلی, کتنی دفعہ شوگر کی انکوائری اور بند ہو جاتی تھی. آپ نے اس کا نام بھی نہیں سے ہوگا. ہماری ہی منسٹر ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں, ہماری سپورٹرز ہیں, انہی پہ ہم انکوائری کرواتے. یہی وزیر اعظم ان کی کروا رہا ہے اب فورینزک, اور وہی رزلٹ دے گا. ڈیلے 3 ہفتے کی مانگی ہے فائن ٹائم, ہم نے ان کو دے دیا. یہ رپورٹ آئے گی 3 ہفتے میں, ہم سب ادھر بیٹھے, نہیں آئی تو تب پھر چیخ چلائیے گا نا. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو اس کے دوسرے کو مطلب اپنی میں کیا کہوں. اور چینی والے معاملے پہ یہ اب یہ کہنے والی باتیں, بٹ میں کہہ دیتی ہوں, میں خود اس زمانے میں کامرس منسٹری میں تھی کہ جب خرم دستگیر صاحب کو کہا گیا کہ کائنڈلی آپ شوگر سبسڈی دیں, وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے اس کامرس منسٹر, کیونکہ نہیں ضرورت تھی پاکستان کے مالداروں کو. آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں, اومنی گروپ کے, نواز شریف گروپ کے. جب ان کو نہیں چاہیے تھے, ان کو پھر بھی سبسڈی دی گئی. خرم صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا ڈیفنس منسٹری. ارباب شہزاد کو ایک منٹ ارباب شہزاد کو سیفران بھیج دیا گیا. یہ ان کی سزا تھی, وہ شوگر سبسڈی نہیں دے رہے تھے. تو پلیز پہلے اپنے فیکٹس تو پڑھ کے آئے گا کہ آپ کی حکومتیں کرتے کیا رہی ہیں. ہم پہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے, بٹ خدا کا واسطہ تھوڑا اخبار پڑھ لیں, تھوڑی کچھ رپورٹیں ہی پڑھ لیں, تو آپ کو حقائق پتہ چل جائیں گے. I know everyone has a lot to say, but میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا سیگمنٹ کے لیے. طاہر صاحب آپ کا, شندانہ گلزار صاحب آپ کا, اور پلوشہ خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس سیگمنٹ کے لیے. پروگرام سے میں جب واپس آئیں گے ہم بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج کے حالات میں. کووڈ-19 ایک نیا فنومنا ہے, دنیا افیکٹ ہو رہی ہے, لیکن بھارت کا مکروہ چہرہ ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے کیسے آ رہا ہے